فجر ٹائم 10 بجے سے کام خراب ہو. جو کل واقعہ بیان کیا تھا نا، اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا جس سے زیادہ تشہیر ہوئی پورے علاقے میں کہ ہو ایک ہی ہو گیا. ہوا یہ کہ جب پورے علاقے کے لوگ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ دین وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نازل کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے دکھا دیا، یعنی قرآن و سنت کے علاوہ دین کوئی نہیں. تو ان لوگوں نے پھر تقاضا کیا کہ یہ جو ہمارے سامنے شرک کا اڈا بنا ہوا ہے، بدکاری وہاں پہ ہوتی ہے، فحاشی وہاں پہ ہوتی ہے، نشہ وہاں پہ ہوتا ہے، ہر ایک قسم کی برائی کا وہ ایک مرکز بن چکا ہے، تو کیوں نہ اس کا خاتمہ کیا جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں، لیکن یہ میں اکیلا نہیں کر سکتا، اب آپ کو میرے ساتھ جانا ہوگا. حتیٰ کہ جو اس علاقے کا حکمران تھا نا، چھوٹے علاقے کا، جس کو وار لارڈز، ایک باقاعدہ سلطنت نہیں تھی بلکہ اپنے اپنے علاقوں میں جو جو حاکم تھا بس وہیں پر اس کا نظام چلتا تھا. اسے بھی کہا، جس کا نام عثمان تھا، کہ بھی آؤ چلیں اور اپنے فوجی بھی ساتھ لو. اس نے 600 فوجی لیے. 600 فوجیوں کے ہمراہ جب یہ پہنچے نا اس دربار پہ جو سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو جتنے ملنگ تھے، گدی نشین تھے، نشئی تھے، چرسی بھنگی، وہ سارے آگے سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم نہیں یہ گستاخی کرنے دیں گے. کیونکہ ایسے مواقع پہ عموماً ایسے لوگ ہی سامنے آتے ہیں. ان کی یہ حالت دیکھ کے کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہ نہ نہ، وہ جس طرح ہمارے یہاں مشہور نہیں ہے کہ بابے دی قبر تو مسواک لا لی تو تے ہاتھ پن دے گا، لت ٹوٹ جائے گی، سڑ کے سواک ہو جائے گا. تو وہاں پر کوئی بھی آگے نہیں ہوا. سارے کے سارے ابناء کہتے ہیں جی نہیں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے. تو امام ابو الحسین محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم ادھر ٹھہر جاؤ، ہتھوڑا مجھے دو. بسم اللہ، اللہ اکبر، بس پہلی ضرب لگائی تو لوگ اب منتظر کہ ابھی کوئی چیز آئے گی اور اس کو تباہ کر دے گی. کچھ بھی نہیں ہوا. دوسری تیسری ضربیں لگائیں اور اس گنبد کو نیچے گرا دیا. اب جب گنبد کو گرایا تو وہ سارے لوگ دیکھتے یار اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے تو سنا تھا یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا بھی ملبہ اٹھاؤ. ملبہ اٹھا کے باہر پھینکا، صاف ستھرا ماحول بنا کے وہاں پر انہوں نے کہا بھی ساتھ مسجد بناؤ. اب اس کو تو ختم کر دیا نا، تو مسجد کے اندر اب اذان کو ہو تاکہ جو شیاطین ہیں وہ بھی بھاگ جائیں. تو اب اس واقعہ کی بڑی مشہوری ہوئی علاقے میں. جی دیکھو جی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کتنا بڑا مقام ہے، کیونکہ گمراہ کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ یہ بتایا جائے کہ سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر تمام صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مقصد اور مطمع نظر یہ تھا کہ دنیا میں سے شرک کو ختم کیا جائے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حیدر کرار کو بلا کے فرمایا تھا کہ علی جاؤ دیکھو جہاں پر کوئی قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے اس کو برابر کر دو. آج علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام زیادہ لیا جاتا ہے نا، تو اللہ کی حکمت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے یہ کام کروایا. اور پھر جب علی امیر المومنین بنے تو انہوں نے اپنے داماد کو بلایا کہ جاؤ دیکھو کہیں پر کوئی قبر اونچی نظر آئے اس کو برابر کر دو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق یہ کام کیا گیا. اس سے اللہ نے پھر ان کو برکت دی کہ جس کو تعارف نہیں تھا اس کو بھی ہو گیا. لوگوں نے اب جستجو شروع کی، تحقیق شروع کی، آ کے مسائل پوچھنے لگے. جو ایک دفعہ آ جاتا، پاس بیٹھ جاتا، بات کر لیتا، اللہ اس کا عقیدہ درست کر دیتا، عمل درست کر دیتا. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے کام کیا. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یار وہ تو نبی تھے نا، وہ تو صحابہ تھے نا، ان کا تو مقام. ایک عام بندہ وہ اٹھ کے اگر کام کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی کامیاب کرتا ہے. تو پھر وہ عام نہیں رہتا، وہ خاص ہو جاتا ہے. اپنے عمل کی وجہ سے اور خلوص نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ عطا فرما دے تاکہ ہم دنیا میں رہیں
عزت سکون اور وقار کے ساتھ، اور جب رب کے پاس جائیں تو اللہ رب العالمین اپنی جنت کی ہمیں نعمتیں عطا فرما دے۔